الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، قرآن کریم کی صداقت یہ پروگرام لے کر ہم آپ کے روبرو پھر ایک مرتبہ ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی پچھلی 2 نشست سے ہم تواریخ اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی نشست نمبر جو 12 گزری، اس میں ہم نے بتایا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے، اور نشست نمبر 13 میں ہم نے بتایا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ کیسے ٹوٹا اور کس نے توڑا۔ ظاہر سی بات ہے، جب حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تو پھر دوسرا قدم اٹھانا تھا، اور اسی کے نتیجے میں فتح مکہ واقع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم فتح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمکنار فرمایا۔ تاریخ اسلام میں ایک اور بھی معاہدہ ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر تبلیغ دین کا فرائض انجام دے رہے تھے، تو اس وقت طرح طریقے کی پریشانیاں آپ کے سامنے حائل ہو رہی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے، عمرہ کی غرض سے، حج کرنے کے ارادے سے۔ تو مدینہ شریف سے بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ پہلے مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، وہاں سے بھی لوگ آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے، ان کی گفتگو سنتے، ان کی محبت بھری باتیں سنتے، شفقت بھری گفتگو سنتے، آداب زندگی دیکھتے، ڈسپلین دیکھتے، تہذیب دیکھتے۔ تو یہ سب دیکھ کر مدینہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دھیرے دھیرے قریب ہوتے چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس کے بعد کافی افراد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ شریف تشریف لائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کر آپ کی سیفٹی کی ذمہ داری وہاں لیتے ہیں۔ آپ مکمل طور پر آزادانہ تبلیغ دین کے اشاعت کا کام وہاں پہ آپ انجام دیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو ظاہر سی بات ہے ایک نئی ریاست کی تشکیل دینی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپنگ میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی رہنمائی میں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرپرستی میں، آپ کی صدارت میں ایک نئی ریاست کو تشکیل دینا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ملک کا حکمران کی سوچ اس ملک کے عوام کی سوچ سے میل کھانی چاہیے، اور عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کا جو حکمراں ہے وہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے، مجھے کیا بینیفٹ دے سکتا ہے، کیا فائدہ اس سے مل سکتا ہے، کیا ہم اس ملک میں امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے نہیں سکتے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ کسی کو اپنا حاکم چنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ شریف، وہ ایک مہاجرین ہیں، اور یہاں کے رہنے والے جو مدینہ شریف کے ہیں وہ انصار ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان کمیونیکیشن صحیح ہونا چاہیے، محبت صحیح ہونی چاہیے، برتاؤ صحیح ہونا چاہیے، اخلاق صحیح ہونا چاہیے، لین دین کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، باہمی اخوت کا رشتہ قائم ہونا چاہیے، آپس میں الفت و محبت کا رشتہ قائم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا درد رکھنا چاہیے، تب جا کر کے ملک کے نظام کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک تاریخی صلح، ایک تاریخی معاہدہ تحریری طور پر درج کرائی تھی۔ سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو معاہدہ درج کرائی تھی میں اس کو بیان کروں گا۔ اس کے بعد جو مدینہ شریف میں جو یہودی قبائل کے لوگ تھے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں بھی ایک معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درج کرائی تھی، تاکہ ملک میں، شہر میں، اسٹیٹ میں امن و شانتی بنا رہے۔ تو جو پہلی تحریر درج کرائی تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان معاہدے کے طور پر، آج میں اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ معاہدہ کب اور کہاں ہوا؟ سب سے پہلا سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاہدہ 622 عیسوی کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں عفان، حماد بن سلمہ اور عاصم الاحول نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ حالف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار فی دار انس بن مالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر پر انصار اور مہاجرین سے باہمی مواخات اسلامی کے لیے حلف لیا تھا، یعنی ہر ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم رکھیں گے، بھائی چارگی کا رشتہ قائم رکھیں گے، یہ حلف نامہ لیا۔ اب ہم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تحریری طور پر حلف نامہ کیا تھا۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 تحریریں الگ الگ لکھوائی تھی، جن میں سے پہلی تحریر انصار اور مہاجرین قریش میں باہمی مواخات کے لیے حلف نامے اور یادداشت کی صورت میں تھے، اور دوسری مسلمان اور یہود مدینہ کے درمیان بطور معاہدہ تھی۔ 2 تحریریں انصار اور مہاجرین کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو، الفت کا رشتہ قائم ہو، بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہو۔ ایک تحریری طور پر معاہدہ یہ آپ نے کیے، اور دوسرا تحریری طور پر جو معاہدہ کیا یہود مدینہ جو ہیں ان سے بھی مسلمانوں کا جو رشتہ ہو وہ بہتر ہو اور اچھا ہو، بھائی چارگی کا رشتہ ہو، تب جا کر کے ہم ملک کو بہتر نظام دے سکتے ہیں۔ تو پہلی یہ تحریر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1،
جو بھی مکہ کے مہاجرین ہیں یا مدینہ کے انصار، دونوں اسلام کے روح سے ملت واحد ہیں، اس لیے ان میں خواہ ان کا تعلق جیسا بھی ہو، وہ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور مددگار رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو جمع کر کے فرمایا تأخوا فی اللہ اخوین اخوین، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر دو دو آدمی ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ اخوت کا رشتہ قائم کروایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ سب سے پہلی تحریر یہ تھی کہ ایسے آپ کو رہنا ہے، یعنی محبت کے رشتے میں بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بغض نہیں رکھنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہیں رکھنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف حسد نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ محبت کے ساتھ رہو گے تو ہم بہتر نظام بنا سکتے ہیں، اور اگر محبت کا دائرہ توڑتے ہو تو نظام مملکت میں مداخلت ہوتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرمایا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا، اپنے معاشی حالات اور کثیر العیال تنگ دست ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، بلکہ ہر حال میں فہم و فراست کے راستے پر چل کر رشتہ اخوت کو قائم رکھو گے۔ مومن اور غیر مومن ایک دوسرے کے حلیف نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی تنگ دست ہو، کوئی پریشان ہو اور آپ صاحب مال ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس پریشانی کے حالت میں اس کو چھوڑ دیجیے، وہ آپ کا بھائی ہے، اس عالم میں اس کی مدد کیجیے۔ اور کبھی بھی آپ مومن کے مقابلے میں کسی بھی غیر مومن کو ہر معاملے میں دوست نہ بنائیے۔ نمبر 3، مومن ایک دوسرے کے لیے ظلم و تعدی کا ذریعہ نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کے لیے ظلم و تعدی دشمنی کا سبب نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بیج نہیں بوئیں گے، کارن نہیں بنیں گے ایک دوسرے کے ظلم کے لیے۔ نمبر 4، مومن ایک دوسرے کے لیے فتنہ و فساد کا سبب نہیں بنے گا اور اس کا مرتکب نہیں ہوگا۔ فتنے کا دروازہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے نہیں کھولے گا یا اس کا سبب نہیں بنے گا۔ اگر کوئی اس کے خلاف چال چل رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی سازشیں رچی جا رہی ہے تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے دفاع کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے قدم اٹھائے۔ نمبر 5، اور آپ کی طاقتیں یکجا رہیں گی، آپ بٹیں گے نہیں طاقت کے معاملے میں، آپ کی طاقتیں یکجا رہیں گی۔ اگرچہ ان میں سے کسی کی بھی اولاد غیر مومن ہو، ظلم و فساد میں ان کی مدد نہیں کرے گا۔ کوئی شخص مسلمان ہے، ایمان لا چکا ہے، وہ مسلمان ہے، اب اس کی اولاد غیر مومن ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی جو سوچ ہے، جو غیر مومن اولاد ہے، اس کی جو سوچ ہے ظلم و تشدد کا، اس سوچ کی حمایت کرے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ظلم و تشدد والی سوچ کی حمایت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تحریر فرمائی۔ نمبر 6، ہر مومن ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے، بھائی ہے، اچھا چاہنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی مومن کافر کے ساتھ مل کر کسی دوسرے مومن کو قتل نہیں کرے گا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ کافر کی مدد کرے گا۔ کبھی بھی کوئی دوسرے مومن کو کافر کے ساتھ مل کر قتل نہ کرے، بلکہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن کی حفاظت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، نمبر 7 میں لکھوایا، بعض مومن یہودیوں کے غلام ہیں، اس لیے مومن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان غلاموں کو ان کے غیر مومن مالکوں کے ظلم و تعدی سے بچائے۔ بعض ایسے بھی مومن ہیں جو یہودیوں کے غلام ہیں، تو بھائی چارگی اور رشتہ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مومن کے ظلم و تعدی کا شکار ہو رہے ہیں، اپنے مومن کو ان کے ظلم کے پنجے سے بچانے کی کوشش کرے۔ نمبر 8، اور تمام مسلمان ملت واحد ہیں، ایک ہی دین پر ہیں، اس لیے کوئی مومن فی سبیل اللہ جہاد میں کسی غیر مومن کی مدد نہ کرے۔ ہاں، لیکن بطور عدل و انصاف باہمی صلح صفائی میں شریک ہو سکتا ہے
کسی غیر مومن کی مدد جنگ کے میدان میں نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جنگ کے میدان میں اگر کسی غیر مومن کی کرے گا تو وہ کفر کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بھی تحریر فرمائی۔ اور یہ کیوں فرمائی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا غیر مومن ہے، اور بیٹا کو دیکھ رہا ہے تڑپتے ہوئے، تو باپ کی محبت جاگ اٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حمایت میں کچھ کرنا شروع کر دے یا اس کی مدد کرنا شروع کر دے، تو کفر کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 9، کوئی مومن قریش کے کسی مشرک کو پناہ نہیں دے گا اور نہ مومن پر ان کو ترجیح دے گا۔ نمبر 10، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں بغیر کسی ارادہ کے بلا قصد قتل ہو جائے تو دوسرے مسلمان بتقاضۂ عدل و انصاف اس کے ورثہ کو خون بہا یا دیت لینے پر راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 11، ہر مسلمان مکمل مسلمان ہے، اس لیے اس کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا لازمی ہے۔ نمبر 12، ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر کے ان کے احکام کی پابندی کریں گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کے مغضوب ٹھہریں گے، سزاوار ہوں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب الہی کے مستحق ہوں گے۔ یہ 12 تحریریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ 12 تحریریں کرائی تھی، تاکہ ان دونوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہو، بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہو، محبت کا رشتہ قائم ہو اور الفت کا رشتہ قائم ہو۔ جتنی محبت رہے گی، جتنی بھائی چارگی میں اضافہ ہوگا، اتنا ملک کے نظام کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کرائی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ یعنی مدینہ کے یہودی سے اور مسلمانوں کے درمیان کس طرح معاہدہ آپ نے کرایا۔ یہ جو میں نے بیان کیا، یہ تاریخ کی کتاب امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ نمبر 555 اور صفحہ نمبر 556 کے حوالے سے میں نے یہ بیان کیا۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔